وہ ایک ایسے اندھے کنویں میں اتر چکے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ کرنا کیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات، کیونکہ پی ٹی آئی تو گھومتی عمران خان کے ارد گرد. اب وہ ایک ایسی ٹنل میں داخل ہو چکے ہیں، ایسی بند گلی میں چلے گئے ہیں. اپنے لوگ جو ہیں وہ جو کہا جاتا ہے نا، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. اسکینڈلز ابلتے ہوئے آئیں گے ابھی، ٹھیک ہے. ابھی تو جو مذاکرت کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں تو بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر بھٹی. آج میں نے بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے جو 14 اگست کو ہو رہا ہے، اور بھی کافی سارے کوشچنز ہیں. مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز ریڈنگز لینی ہے ڈاکٹر صاحب سے. میں آغاز کرتا ہوں عمران خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ سر، آپ نے آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں عمران خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کا ذائچہ اس وقت کیا بتا رہا ہے. 14 اگست کا احتجاج بھی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جشن منائیں گے، کوئی احتجاج کی سمجھ نہیں آ رہی. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 14 اگست کو احتجاج کا کہا تھا عمران خان صاحب نے، ہم تو نکلیں گے، گرفتار کرنا ہے تو کر لیں. ذائچہ کیا بتا رہا ہے اور احتجاج اور تحریک کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جاننے والی ذات جو ہے نا، وہ بہترین اللہ رب العزت کی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں اصل حقیقت جانتا. انسان جو ہے وہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے اپنے انداز بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس علم کو، ایسٹرالوجی کو ہزاروں سال سے اس سے فائدہ لیا جا رہا ہے. یہ گائیڈنس آپ کو اللہ کے حکم سے اچھی دے دیتا ہے. 100% جو اہدنا الصراط المستقیم ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. باقی رہ گئی بات ذائچے کی، تو یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں. اس پہ مکمل کلی یقین کرنا شرک میں آ جاتا ہے. باقی ایز اے نالج، جیسے میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی ہمیں بتاتی ہیں چیزیں، ویسے ہی جو ہے یہ ذائچے کا بھی علم ہے. اس سے بہت اچھی گائیڈ لائن بھی ایٹ ٹائمز مل جاتی ہے اللہ چاہے تو. اچھا، اب عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پوزیشن کیا ہے عمران خان صاحب کے کرنٹ ذائچے کی. تو اس وقت چھٹا گھر عمران خان صاحب کے ذائچے کا جو ہے، اگر ہم لبرا کو پہلا گھر لے کے چلیں، اسینڈنٹ جو ہے عمران خان صاحب کو وہ تو سیجیٹیریس ہے، مگر یہ ہے کہ چھٹے گھر میں پائسز میں راہو ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ میں کوئی ایشو جو ہے وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مگر جو لبرا ہے چھٹا گھر، اس کا جو رولنگ لارڈ ہے جوپیٹر، وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے شرفی گھر کے اندر، فل طاقت کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو بہت سارے چانسز یہی ہیں، اور سب کے لیے صحت کی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. عمران خان صاحب کے لیے بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو، اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے اوپوننٹس نے مس ہینڈل کر لیا کسی بھی حوالے سے، یا عمران خان صاحب کے دوست نما دشمن جو ہیں انہوں نے، تو کافی جو ہے وہ مشکل کھڑی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس حساب سے کہ جو زحل ہے وہ عمران خان کے پہلے گھر سے 7ویں گھر سے پہلے گھر کو دیکھ رہا ہے. ابھی عمران خان کے ذائچے میں مارس بھی جو ہے وہ لبرا کے اندر آیا ہے، اور اس نے کیتو کو کراس کیا ہے. تو کیتو جیسے ہی اوورلیپ ہوتا ہے یا کراس ہوتا ہے، ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بات کی تھی کہ بہت سارے سکینڈلز جو ہیں ان کا سیلاب آ جائے گا. سکینڈلز کا سیلاب آپ کے سامنے ہے. کس کے سکینڈلز ہیں وہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ میڈیا پہ تو خیر بات ہوتی نہیں، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے، 5 تاریخ کو بھی لوگ لیڈرلیس بھی نکلے، لیڈرز کے ساتھ بھی نکلے، پکڑ دھکڑ بھی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 14 اگست کو جو بات ہے نا ان کی احتجاج کی،
تو یہ آپ کو پہلے سے زیادہ جگہوں کے اوپر پاکستان میں لوگ ایک بڑی تعداد میں نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. اب وہ کیا رنگ روپ اختیار کرتا ہے وہ آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا. 2 دن ہے، مشکل سے 1-2 دن ہے بیچ میں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کو سمجھ تو آ چکی ہے. اب وہ ایک ایسی ٹنل میں داخل ہو چکے ہیں، ایسی بند گلی میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ آگے دیواروں سے سر ٹکرانے کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، یا پھر وہ واپسی کا راستہ ان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی آسانی والی چیز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. عمران خان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ ایک ایسے اندھے کنویں میں اتر چکے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ کرنا کیا ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے بڑے اوپوننٹس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی جو سیاست کا صفحہ ہے وہاں سے آپ کو ریموو ہوتے نظر آتے ہیں. اٹس ناٹ بیکاز آف دا پاور آف عمران خان. اللہ رب العزت کے اپنے طریقے ہیں کہ جس نے ظلم کیا اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، جس نے رحم کیا اللہ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور دنیا میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے امپیکٹس، عمران خان صاحب کی بات میں کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے بارے میں جگہ جگہ پہ جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. ڈیمونسٹریشنز بھی عمران خان صاحب کے حق میں ہو رہی ہیں، خواہ چھوٹے لیول پہ ہو رہی ہیں یا بڑے لیول پہ ہو رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو نواں گھر ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جیمنائی ہے. جیمنائی از آل اباؤٹ ٹاکنگ. جیمنائی کا لارڈ جو ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے پہلے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ان کے زیرک ہونے کا جو ہے وہ بھی اندیا دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو کریج ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ بہادری کے ساتھ وہ جیل کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اوور آل جو ان کی بہنوں نے بات کی ہے یا جو ان کے لیڈرز جو ہیں فرینڈز اور فرینڈز اینڈ فوز، وہ سارے اپیرنٹلی تو یہی بات کر رہے ہیں. عمران خان کے جو ظاہری یا خفیہ دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سائڈ لائن رہیں، مگر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لائم لائٹ میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی ہوگی عمران خان نہیں ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات، کیونکہ پی ٹی آئی تو گھومتی عمران خان کے ارد گرد ہے. اور آپ اگر کسی جماعت کو ختم کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ کبھی وہ اے این پی بن جاتی ہے، کبھی وہ این اے پی بن جاتی ہے، کبھی وہ پی ڈی ایم بن جاتی ہے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں 9 ستارے کا اتحاد بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جب ایک دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی 25-26 سال تک اپنے ٹریول کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، اپنے سیاسی سفر کو طے کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو اپنے لوگ جو ہیں وہ جو کہا جاتا ہے نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. وہ میرا خیال ہے ایک لحاظ سے چیز جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صاف ستھرائی کی طرف جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ٹائم دیا ہے اپنے دوست نما دشمنوں کو یا دشمن نما دوستوں کو کہ آپ بھی اپنا جو کام ہے وہ کر لیں، آزما لیں، کیونکہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی جو صفائی ہے وہ ہونی ہے. اور ایک کیا کہنا چاہیے ہارویسٹ ہو رہی ہے گندم کی، جس طرح کٹائی ہوتی ہے نا، یہ بھی فصل جو ہے پی ٹی آئی میں نیگیٹو پازیٹیو لوگوں کی وہ کٹائی ہو رہی ہے. اور جو ہے نا شیکسپیئر نے ایک ایکسپریشن دیا تھا کہ لوز لیبر لاسٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوٹی جو ہے دیٹ از براٹ بائی ججمنٹ آف دا آئی. تو عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ جج کر چکی ہوئی ہے، اس لیے چیزیں جو ہیں وہ اسموتھ آؤٹ ہوتی جا رہی. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کے ایک درینہ ساتھی شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. نااہلیاں بھی ہو رہی ہیں، گرفتاریاں، سزائیں ہو رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کے کیسز سے بری ہوئے، ابھی کچھ مقدمات ان پر باقی ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب جلد باہر آتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اور کیا وہ ان پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، کیا کریں گے، کیا وہ پارٹی کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں؟ عمران خان کی ارینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ مطلب اگر ہم ذائچے کو دیکھتے ہیں نا، وہ اسٹریٹجسٹ ہے عمران خان. ہو سکتا ہے ایک اینڈ کے اوپر
یہ رکھا ہوا کہ میں اندر رہتا ہوں, جو گند بلا ہے وہ صاف ہوتا جائے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے اوپر ڈاؤٹ کا فیکٹر کریٹ ہو رہا ہے. وہ لوگ ہی کر رہے ہیں ڈاؤٹ کا فیکٹر کریٹ جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. اس میں عمران خان کے جو ظاہری مخالفین ہیں وہ بھی, اور جو عمران خان صاحب کے اندرونی مخالفین ہیں, دوست و دشمن جو ہیں, وہ بھی ایسی فضا جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج سے 2-2.5 سال پہلے یہ چیزیں جو ہیں یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز میری موجود ہیں اللہ کی مہربانی سے. چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات جو ہوئی تھی کہ جی وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, وہ عمران خان کو ڈچ تو نہیں کریں گے. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ وہ ایک وفادار انسان ہے, خاندانی انسان ہے, وہ ایسا کام نہیں کریں گے. اور دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے جیل کاٹی. ٹھیک ہے, پارٹیز کے اندر ایسے ہوتا ہے, بی ایٹ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ این کو دیکھ لیں, یا پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, یا آپ کوئی بھی جماعت دیکھ لیں, لوگ قید کاٹتے ہیں جو جانثار ورکرز ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ذائچہ جو ہے اس طرح کی کوئی خبر دے کہ شاہ محمود قریشی. اچھا مجھے بتائیں مثال کے طور پہ, عمران خان کی خدا خواستہ ہیلتھ میں اس وقت پرابلم نظر آ رہی ہے, تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اگر پی ٹی آئی کو لے کے چلتے بھی ہیں, تو عمران خان کی آئیڈیالوجی کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی چل جائے. ہاں فارورڈ بلاکس بنوا رہے ہیں عمران خان کے اوپوننٹس, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی چیز اس طرح کی ہو. میں اپنی خواہش نہیں بیان کر رہا, جو ذائچہ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں, کیونکہ پہلے گھر میں عمران خان کے مارس آ چکا ہے. طاقت جو ہے کم, مگر پبلک کی جو طاقت ہے, جو زحل کی طاقت ہے, وہ تو آئے گی نا کہیں نہ کہیں سے. اور دوسرا یہ ہے کہ سن جو ہے وہ, اور عمران خان کے جو اوپوننٹس ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ٹیبل ہوتی ہے مذاکرات کی ٹیبل, اس پر اسپیکر ایاز صادق صاحب ان کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو. آپ کو لگتا ہے جو چیپٹر عمران خان صاحب کلوز کر چکے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے, آپ کو لگتا ہے وہ چیپٹر دوبارہ اوپن ہو سکتا ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا جی, میرے پاس ذائچے موجود نہیں ہیں, مگر مجھے ایک پروگرام یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں کون سا چینل سے آتا ہے, مذاکرات. ایک تو مذاکرات ہوتے ہیں نا, تو پہلے جو بھی ہوا عمران خان کی پارٹی کے ساتھ وہ مذاکرات والا ہی معاملہ ہوا, مذاکرات تو نہیں ہو سکے. ابھی بھی پوزیشن وہی ہے کہ راہو اور کیتو کو اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے چارٹ میں, پاکستان کی پالیٹکس کے چارٹ کے حوالے سے, تو دھوکہ دہی کے پلانٹس جو ہیں وہ چوتھے اور 10ویں گھر میں تو ہیں, اس میں اقرب میں اور ٹورس میں. ٹھیک ہے, مگر اس وقت اگر ہم کرنٹ سینیریو دیکھتے ہیں, ہم ٹرانزٹ دیکھتے ہیں, تو ورگوں کے اندر کیتو موجود ہے, سکینڈلز ابلتے ہوئے آئیں گے ابھی. ٹھیک ہے, ابھی تو جو مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں تو بڑی بات ہے. اور 8ویں گھر میں بھی آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی راہو بیٹھا ہوا ہے ٹرانزٹ کا, پائسس. تو عمران خان سے مذاکرات کی بجائے ابھی عمران خان کے اوپوننٹس کو اپنی پڑھی بھی ہوئی ہے, پڑھنے والی بھی ہے, انہوں نے کیا مذاکرات کرنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوشش کریں گے کہ ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائیں, ایک ایسے پل پہ چڑھا دیں کہ آئیں جی آئیں مذاکرات کرتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے عمران خان, اب تو یہ ہونا نہیں ہے, میں ویسے آن اے لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں, تو یہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی, اور پل آگے سے دیکھا تو آدھا ہی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی کوشش ہوگی دشمنوں کی کہ دھکا وکا دیں ان کو اور گرا دیں. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اب چونکہ لیڈر لیس بات ہونی شروع ہو گئی نا, زحل کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے 9ویں خانے کے اندر ایریز کے اندر موجود ہے زحل. اچھا, زحل ایریز کے گھر میں موجود ہے, ایریز کا لارڈ جو ہے وہ مارس, وہ لبرا میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پاور جو ہے نا, جو پاور پالیٹکس والی جو چیز ہے وہ کم ہوئی ہے اگینسٹ عمران خان. تو بہت سارے چانسز یہ ہیں کہ there will be no مذاکرات and there will be no result for this. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ.
اجازت دیجیے ناظرین، سلام پاکستان۔